بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج سب سے پہلے تو معذرت کہ جو میری ویڈیوز کا جو ٹائم ہے یا ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری میرے شہر ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا۔ توقع کے برعکس آپ اسے کنونشن کہیں، جلسہ کہیں، یہ کافی کامیاب تھا حاضری کے اعتبار سے۔ یعنی ایبٹ آباد میں کبھی بھی پیپلز پارٹی ایک مقبول جماعت نہیں رہی، اور پیپلز پارٹی کو وہ مقبولیت یا قبولیت ایبٹ آباد میں حاصل نہیں جو دیگر پارٹیوں کو ہے۔ کسی زمانے میں یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا ایبٹ آباد یا ہزارہ، اور پھر اس کے بعد وہ جگہ خاص طور پر ایبٹ آباد میں وہ پی ٹی آئی نے لے لی۔ اور آج جو بلاول بھٹو زرداری کا جو کنونشن تھا وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا تھا، خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کے مقامی جو رہنما ہیں انہوں نے کافی محنت کی۔ چارجڈ کراؤڈ ہمیں نظر آیا، خواتین تھیں، لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے نظر آئے، جیالوں میں کافی زیادہ جوش و خروش پایا گیا، جی اے بھٹو کے نعرے لگائے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر نسبتاً میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک میچور تقریر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاستدان آپس کی دشمنیاں ختم کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان ہماری باہمی دشمنیوں کا یا دشمنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نقصان کسی کو نہیں، پاکستان کو پہنچے گا۔ اور بلاول نے واضح طور پر یہ کہا کہ میرا سب سے بڑا دشمن یا میری جو اس وقت دشمن قوتیں ہیں وہ ہیں مہنگائی، بے روزگاری، اور اس کے علاوہ جو لا لیسنس ہے یا دہشت گردی۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جو میں سمجھتا ہوں ایک میچور پولیٹیشین کو کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اشارتاً کہا کہ اب جو ہیں وہ، بلکہ ایک بات تو انہوں نے عجیب سی کہی۔ اچھا، بلاول نے اپنی تقریر میں ایک غلطی کی، بلکہ دو غلطیاں تھیں ان کی تقریر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پورے اپنے تقریباً 40-45 منٹ کا ان کا خطاب تھا، اس پورے خطاب میں انہوں نے ایبٹ آباد جہاں پر وہ جلسہ کر رہے تھے اس کا نام نہیں لیا۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں ہزارہ، اس میں کوئی شک نہیں ایبٹ آباد ہزارہ میں ہے، ہزارہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن انہوں نے ایبٹ آباد کا نام نہیں لیا۔ دوسری غلطی انہوں نے کی کہ جی ہم نے آپ لوگوں کو شناخت دی پختونخوا کا نام رکھ کے، اور بلاول کو شاید ان کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بتانا بھول گئے یا ان کی جرت نہیں، کہ بلاول کو شاید یہ نہیں پتہ کہ وہ اتنے لا علم ہیں کہ یہ جو پختونخوا والی جو بات ہے یہ اہل ہزارہ کی دکھتی رگ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، خاص طور پر وہ ہمارے دوست ساتھی ویورز جو جن کا تعلق ہزارہ سے ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی رہتے ہوں، کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 12 اپریل 2010 کو صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنے پر، خیبر پختونخوا نام رکھنے پر ایبٹ آباد میں خاص طور پر ایک احتجاج کیا گیا، اور پرامن احتجاج تھا جس کا میں آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، اور اس پر گولیاں چلائی گئیں، اور اس وقت بھی صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی مخلوط حکومت تھی۔ اس کے نتیجے میں اس دن 7 افراد شہید ہوئے، 120 افراد جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو مارا گیا وہ مجذوب تھا، بیچارہ سڑک پر جا رہا تھا، اس پر بھی فائرنگ کی۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس دن اس احتجاج کو روکنے کے لیے جو پولیس منگوائی گئی وہ مردان، ثوابی اور چارسدہ سے پولیس منگوائی گئی، اور جو کہ ظاہر ہے آبویسلی وہ ایبٹ آباد کی پولیس نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کم از کم میں اسے نہیں بھلا سکتا، کیونکہ میں اس کا چشمدید عینی شاہد جیسے کہتے ہیں نا، میں چشمدید گواہ ہوں۔
بطور رپورٹر میں اس کی کوریج کر رہا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے وہ کافی دن وہ احتجاج رہا، پورے ہزارہ میں وہ پھیل گیا، اور 5-6 دن تک ہزارہ بالکل جیم تھا، ہر چیز بند تھی، ٹریفک نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی، ہر طرف گراؤ جلاؤ، اس طرح کی صورتحال تھی، مخدوش صورتحال تھی۔ آج بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو یاد کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ لاہور میں ہوا، وہ تخت پنجاب میں ہوا، لیکن ہمارے ہزارہ کے پالیٹیشین، سیاستدان وقت آنے پر نام تو لے لیتے ہیں صوبہ ہزارہ تحریک کا یا الیکشنز جیتنے کے لیے، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں یہ سوال اٹھائے، صوبائی اسمبلی میں یہ سوال اٹھائے کہ جناب یہ ایبٹ آباد میں بھی 12 اپریل 2010 کو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک سانحہ ہوا تھا۔ بہرحال بلاول نے جب یہ بات کی، خیبر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا بلکہ پختونخوا کا لفظ استعمال کیا، تو کراؤڈ میں سے صوبہ ہزارہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے، جو کہ وقتاً فوقتاً بلاول کی تقریر کے دوران نعرے بازی ہوتی رہی، اور وہ نعرے بازی یہی تھی کہ صوبہ ہزارہ، صوبہ ہزارہ، صوبہ ہزارہ۔ یہ دو جو غلطیاں انہوں نے کیں، اگر وہ نہ کرتے یا ان کو بتایا جاتا کہ جناب آپ نے ہزارہ میں پختونخوا کی بات نہیں کرنی، آپ نے اور بہت سے کام کیے ہیں، آپ اپنے والد کی ہزارہ کے لیے کی گئی خدمات آپ ان کو گنواتے، آپ اپنی والدہ کی ہزارہ یا ایبٹ آباد کے لیے کی جانے والی خدمات کو گنواتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال ان کی ایک جو بھی آج ان کی جو تقریب تھی، اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے گڈ شو، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایبٹ آباد کے لیول کے حوالے سے یا ایبٹ آباد کے سطح تک اٹ واز اے ویری امپریسو شو یا پاور شو۔ دوسری بات بلاول بھٹو زرداری نے کی کہ جناب یہ 70 سال والے جو بابے ہیں وہ اب ہمارا پیچھا چھوڑیں، یہ 4 مرتبہ، 2 مرتبہ، 14 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والے چھوڑیں، میں ینگ ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ اب پتہ نہیں وہ کسے کہہ رہے تھے، عوام سے کہہ رہے تھے، کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چند ایک باتوں کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر ایک کائنڈ آف میچور پولیٹیشین کی تقریر تھی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میرا منشور کیا ہے، میرا ایجنڈا کیا ہے، میں اگر میری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو میں عوام کے لیے کیا کروں گا، مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں 5 سال ملے تو ہم 5 سالوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2 گنا اضافہ کر دیں گے، یعنی 100% اضافہ کر دیں گے۔ اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی، انہوں نے اپنے منشور کے حوالے سے کہ ہم کون سے ترقیاتی منصوبے ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بطور وزیر خارجہ میں ینگ تھا، انرجیٹک تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے بطور وزیر خارجہ جو خدمات سر انجام دیے ہیں 16 مہینوں میں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح جس طرح اپنا سی وی پیش کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر ینگ ہوں تو پھر مجھے وزارت عظمیٰ کا موقع ملنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے عوام سے کہا کہ میں عوام سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ وزیر اعظم منتخب کریں، میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا۔ اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ البتہ انہوں نے اشارتاً میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے سہارے اقتدار میں آ کر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اب یہ 70 سالہ جو بابے ہیں، میں پولائٹلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب ان کو ہمارا پیچھا چھوڑنا چاہیے۔ شاید یہ بات کرتے ہوئے وہ بھول گئے کہ جب ان کے والد صدر پاکستان بنے تو وہ بھی کوئی جوان نہیں تھے، 60s میں ہی تھے۔ تو بوڑھا ہونا یا عمر رسیدہ ہونا، اگر آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے تجربہ کار سیاستدانوں کی ہمیں ضرورت ہے، ینگ خون بھی آنا چاہیے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست ہیں ہزارہ کے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو لیڈر صاحبان ہیں، اور خاص طور پر مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے
پوری اپنی تقریر میں ایبٹ آباد کا ذکر نہیں کیا، جس سے ایبٹ آباد کے لوگ کافی مایوس ہوئے، جنہوں نے کم از کم 3 گھنٹے ان کا انتظار کیا، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے، آپ نے وہ ویژولز بھی دیکھے ہوں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جو ہزارہ کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، شاید ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو ان کے جلسے سے پہلے کچھ بریف کر دیتے۔ ایسا نہیں ہوا تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔